صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بات کی قیمت بات کرنے والے کی قیمت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک بات بادشاہ کہتا ہے، اس کی قیمت کا جو وزن ہوگا وہ کسی گداگر اور بھکاری کی زبان سے نکلنے والی بات کی یا اس کے کہے ہوئے جملے کی قیمت نہیں، بادشاہ ہی کی اس بات کی قیمت بنتی ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، جیسے انسانوں میں بادشاہ کا بڑا مقام ہوتا ہے، ایسے ہی بادشاہ کی بات عام پبلک اور رعایا کی بات کے مقابلے میں بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے ایک بات کہی، فرشتوں نے وہ سنی۔ روایت میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان یا سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے کی تو فرشتوں نے آپس میں کہا، خوش قسمت ہیں وہ دل جو اللہ کے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ یہ مقدس کلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کلام کی وہی قیمت، وہی عظمت، وہی مقام اور مرتبہ ہے جو خود اللہ کی ذات کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن نازل ہوا ایسے ماحول میں کہ جہالت، ضلالت اور ظلمت کا بھیانک دور تھا۔ کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اتنا تاریک ترین دور نہ کوئی گزرا ہے، نہ اس کے بعد اب قیامت تک کوئی ایسا تاریک دور آ سکتا ہے۔ جیسا دور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کا دور تھا۔ ظلم و ستم، دشمنی اور عداوت حد سے بڑھ جائے تو بھی انسان اتنا نہیں گر سکتا کہ وہ اپنے دشمن کو قتل کر کے زمین پہ گرا ہوا خون چاٹے، لیکن آپ تشریف لائے تو اس وقت یہی ماحول تھا کہ قاتل قتل کر دینے کے بعد مقتول کے جسم سے گرے ہوئے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے کے بعد چاٹا کرتا تھا۔ انسانیت کتنی بھی بے حیا ہو جائے، اپنے باپ کی بیوی کو کوئی اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں سمجھتا۔ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب ایسا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، وہاں باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی یعنی اولاد کی سوتیلی ماں، لوگ اپنی بیوی کی طرح اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ زمین زراعت پر، مکان دکان پہ، کاروبار اور تجارت میں، رشتہ داری اور دوستی میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سال 2 سال 4 سال 8 سال عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے،
اور اس میں یہ فرق ہے کہ اگر ایک گھر لڑتا ہے تو ان لڑنے والوں میں سے 2 3 4 گھروں کو چھوڑ کے باقی رشتہ دار دوست یار صلح اور امن و آشتی چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لیں. وہ اس لڑائی کا، اس جنگ کا، اس فتنہ فساد کا حصہ نہیں بنتے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے فساد ہوں تو وہ وہیں نمٹ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت فتنہ فساد کا، جنگ و جدال کا یہ حال تھا کہ پانی پینے کے لیے ایک ہمسائے کا جانور اگر پہلے پہنچ گیا اور اس نے پہلے پانی پی لیا تو دوسرا ہمسایہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا تھا. اس بات پہ لڑائی شروع ہوتی تھی اور یہ لڑائی 100 سال تک چلتی تھی. ہر مرنے والا اپنی اولاد کو موت کے وقت یہ وصیت کرتا تھا کہ فلاں گھر گرانے، خاندان، قبیلے اور بستی سے میری جنگ ہے. جب تک میں زندہ رہا میں نے اپنی جواں مردی سے جنگ لڑی ہے اور اس جنگ میں اتنے لوگ ان کے میں نے مارے ہیں، لیکن میرے دل کی آگ نہیں بجھی. میں دنیا سے جا رہا ہوں. میں اپنی اولاد کو، گھر گرانے کو، خاندان کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد، کفن دفن کے بعد اس جنگ کو جاری رکھنا. اس روئے زمین کے اوپر توحید کا سب سے پہلا اور بڑا مرکز بیت اللہ شریف. جہالت اور ضلالت کا یہ حال تھا کہ توحید کی بنیاد پر بننے والا سب سے پہلا روئے زمین پر اللہ کا گھر 1 2 نہیں 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا. سال میں جتنے دن اتنے خدا. بارش کا الگ، دھوپ کا الگ، بیماری اور صحت کا الگ، عزت و ذلت کا الگ، فتنہ فساد پیدا کرنے والا اور امن و امان قائم کرنے والا، ہر روز کا الگ ایک خدا تھا. ایسے خطرناک، تاریک ترین اور بھیانک دور میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسے لوگوں کی ہدایت اور ان کی صلاح و فلاح کی ذمہ داری حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس عالم میں کہ خود آپ تشریف لائے تو قرآن نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے تم کو علم سکھانے کے لیے ایسا رسول بھیجا ہے جس نے خود کسی سے علم سیکھا نہیں ہے، تمہاری تربیت کرنے کے لیے ایسا مربی بھیجا ہے جس کی تربیت کسی انسان نے نہیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کر محنت کی. اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے اور ان کے گھر والے ان کو کہا کرتے تھے کہ تمہیں بکریاں چرانی نہیں آتی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی. کوئی سکول نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ان کے لیے چندہ نہیں. انتہائی غربت اور اسرت کے ماحول میں ایک کام شروع کیا گیا. تو ایسا انقلاب آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچپن میں عمیر کہلاتے تھے، ان کے گھر والے ان کو پیار سے عمیر کہا کرتے تھے. پھر جب جوان ہوئے تو پھر گھر والے ان کو عامر کہنے لگے، اور پھر جب بڑی عمر ہو گئی تو پھر ان کا نام عمر ہوا. جب یہ عمیر تھے، انہیں 10-12 سال کے، تو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے. شام کو واپس آئے تو کسی بکری کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا تھا. گھر والوں نے ان کو پوچھا عمیر تم کہاں رہے کہ تمہاری بکریوں کے سینگ ٹوٹ گئے اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں؟ تو حضرت عمر نے سر نیچے کر کے گھر کی عورتوں سے کہا گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا،
بکریاں ایک دوسرے سے لڑی، اس میں ان کے سینگ ٹوٹے، کسی بکری کا پاؤں پھسلا، اس کی ٹانگ ٹوٹی۔ تو ان کی خالہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا عمیر تجھے بکریاں چرانی نہیں آتی، اگر تیری شادی کر دی تو بیوی کو کیسے پالے گا؟ اسی عمیر کو عامر پھر عمر بننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب ہوا، تو آپ نے تربیت کی، اور تھوڑے عرصے کی تربیت کے بعد آپ نے اعلان فرمایا لو کان نبی بعدی، اس روئے زمین پہ کوئی انسان محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کسی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچے کہ اس کو نبوت کی دستار پہنائی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو من جانب اللہ ایک مقام ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس کے لیے اللہ نے افراد متعین کیے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ مجھ پر آ کر ختم ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے نبی ہوتا اور میرے بعد نبوت کی کوئی گنجائش ہوتی، تو عمر کے اندر اتنی قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ میرے بعد نبی بن سکتا تھا۔ یہ مقام اور مرتبہ اس تعلیم کا نتیجہ تھا جس تعلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ہر انسان کے دنیا میں آنے کے بعد اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ٹارگٹ ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ ادارے پڑھاتے ہیں تو جیسا سبجیکٹ ہوگا، جیسا مضمون ہوگا، اسی لائن کی اس کو ملازمت ملے گی، جیسا کام سیکھے گا اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا کام کیا تھا؟ قرآن نے 3 جگہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کمالات اور خوبیوں کا مالک ایک اللہ ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی پاکیزگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، خدائی اور بزرگی بیان کی جائے۔ لہذا زمین و آسمان کی ساری مخلوق، وہ انسان ہو کہ جن، چرند ہو کہ پرند، درند ہو کہ خزند، وہ سب کے سب اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ایسا؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس اور بے عیب ہے، العزیز اور بڑی طاقت والا ہے، الحکیم اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ 4 صفتیں قرآن نے بیان کی۔ اس طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس زمین پہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ملکوں کے بادشاہ، قوموں کے سردار۔ تو ہر بادشاہ، ہر ملک کا صدر اور وزیر اعظم اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک قانون بناتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ حکومت کی طرف سے مراعات ملیں گی، اس کے خلاف کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ تو مالک الملک جو احکم الحاکمین ہے، اس کے لیے بھی یہ اسی کی شان کے زیب ہے کہ وہ بھی اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا نظام اور قانون بنائے۔ لہٰذا اس نے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ ایک دستاویز کی شکل میں، قرآن کی شکل میں حضور کے ذریعے سے دنیا میں پہنچایا گیا۔ پھر فرمایا القدوس، دنیا کے بادشاہوں میں اور آسمان کے بادشاہ میں فرق ہے۔ دنیا کے بادشاہ قانون بناتے وقت غلطی کرتے ہیں، وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوتا، اور اگر وہ ایک جیسا قانون بنانا چاہیں، جیسے اس ملک میں یکساں سول کوڈ کا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں لازماً ایک بڑا طبقہ پریشان ہوتا ہے اور اس کے حقوق اس کو نہیں ملتے، مخصوص لوگوں کے لیے رہتا ہے وہ۔ تو اس طرح کے عیب اور اس طرح کی کمزوریاں ہوں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر انسان کے لیے ایک جیسا نظام ہے، ایک جیسا قانون فراہم کرتا ہے۔ ہر کسی کو انصاف، ہر کسی کو امن، ہر کسی کو عزت اس میں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ جب اپنے قانون کی مخالفت کرنے والوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ پکڑ لیں
تو پکڑ کر اگر ان کو سزا دینے لگے تو کبھی ایسا ہوتا ہے جرم چھوٹا ہے سزا بڑی. ہمارے سامنے کہ ایک شخص ہمارے گھر میں زور زبردستی گھس آیا جسے ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کی طاقت کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے اسے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، کھانا دیا. یہ آدمی جو حکومت کی نظر میں مجرم ہے، یہ اگر پکڑا گیا تو ساتھ گھر والا بھی گیا، وہ مارا گیا تو ساتھ میں اس گھر والے کا مکان بھی جلایا گیا. جرم چھوٹا ہے اور سزا بڑی. اگر یہ شخص قید و بند کی صعوبت کے لائق سمجھ کر اس کو جیل خانے میں بھیج دیا گیا تو جرم ایسا تھا جس پہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال کی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو عمر قید کی سزا لگی. ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر عمر قید کا مطلب 14 سال ہے تو 28 سال کے بعد بھی یہ عمر قید کی سزا پانے والا باہر نہیں آ رہا. ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا میں ایسا نہیں ہوں. القدوس، میں اپنے مجرموں کو اگر سزا دیتا ہوں تو میں ظلم نہیں کرتا، جتنی ان کی خطائیں اور جرائم ہوتے ہیں اسی کے برابر سزا دیتا. بلکہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے میرے بندو جن کو تو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. ویعفو عن کثیر، پھر بھی میں تم کو تمہارے جرموں کے برابر سزا نہیں دیتا، زیادہ تر تو معافی کر دیتا. پھر فرمایا العزیز، دنیا کے بادشاہوں میں ایک اور قصور ہے کہ اگر جرم کرنے والا جرم کر کے بھاگ جائے تو ملک کا بادشاہ اپنے پورے ملک کو لگا لیتا ہے لیکن اس مجرم کو پکڑ نہیں سکتا. ہر ملک میں ایسا ہے. ہندوستان میں بڑے مشہور اور مطلوب جرائم پیشہ لوگ اتنے بڑے ملک کی سرحدوں سے نکل کے باہر چلے گئے، حکومتیں بدل گئیں طاقتیں بڑھنے کے باوجود، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت اپنے مجرموں کو دوسرے ملکوں سے اپنے ملک میں واپس نہیں لا سکی، عاجز ہو گئی، کمزور ہو گئی. دنیا کا اس وقت برائے نام سپر پاور کہلانے والا امریکہ، ایک شخص کی تلاش میں اس نے ایک ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن وہ آدمی نہیں ملا اسے. تو عاجز ہوئی حکومت کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا العزیز، میں ایسا بادشاہ ہوں کہ میرا مجرم اگر جرم کر کے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا. جائے گا کہاں؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، میرے بندو اگر تم جرم کر کے کہیں بھاگنا چاہو تو زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، تم اسے پھلانگ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارے پاس طاقت ہو تو بھاگ کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، طاقت کے بغیر جا نہیں سکتے اور طاقت اتنی تم کو دی نہیں گئی. اچھا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جرم کر کے پھر نافرمان بندے اس زمین کے اوپر خدا کی نافرمانی اور سرکشی کے باوجود کیسے دن دناتے پھرتے ہیں؟ خدا انہیں پکڑتا کیوں نہیں؟ اس کے نام لیواؤں کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے ہیں اور ساری دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، لیکن جرم کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں. نہ آسمان پھٹتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے. تو فرمایا پریشان نہ ہو الحکیم، میں جو اپنے مجرموں کو پکڑتا نہیں اور چھوڑ دیتا ہوں یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں کمزور ہوں، اس وجہ سے کہ میری کچھ حکمتیں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو بڑی سزا دوں، بڑی سزا کے لیے بڑے جرائم ہوں تو ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ کر لو کتنی بدماشیاں، اوباشیاں، عیاشیاں کرنی ہیں، جب پکڑوں گا تو اس وقت بتاؤں گا. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. میرے نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو چھوٹ اور مہلت دی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ جو چاہیں کریں اور ان کے لیے یہ چھوٹ بہتر ہے. نہیں، ہم تو اس لیے ان کو مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ پیٹ بھر کے جرم کر لیں. وجہ یہ کہ ولہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب بڑا خطرناک اور دردناک اور ذلت آمیز ہے، اس کے لیے جرائم بھی اسی قدر چاہیے. پھر فرمایا چونکہ میں ایسی قدرت والا رب ہوں، الملک بادشاہ ہوں، القدوس تمام عیبوں سے پاک ہوں، العزیز بڑی قوت و طاقت والا ہوں، الحکیم بڑی حکمتوں والا ہوں، لہٰذا میں نے رسول بھی بھیجا ہے جس کے 4 کام ہیں، 4 صفات ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو خود کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کے 4 کام ہیں.
وہ 4 کام یہ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے یہ دنیا میں آ کر اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں اپنی مبارک زبان سے تلاوت کرے گا۔